آپ کے باپ کے گھر کا ملازم نہیں ہے، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے گھر کا خادم ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ کسی کے وزیر اعظم کا ملازم ہونا کوئی تڑی دے دے تو اگلے دن بندہ تھانے چلا جاتا ہے، اور اللہ کے گھر کا خدمت گار ہو جسے بیوی دوسری مرتبہ سالن نہ دے، وہ بھی امام مسجد پہ چڑھ کے دوڑے، وہ بھی خادم پہ آ کے چڑھ کے دوڑے، مصلی صحیح نہیں پایا، صاف سیدھی نہیں پائی، اور بابا نہیں پائی تو بندہ ہے نہ کدے رہ بھی تو جانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خادم مسجد کی شان پوچھنی ہے تو مدینے والے سے پوچھو۔ نبی پاک کی مسجد کی صفائی ایک مائی کرتی تھی، رات کے اندھیرے میں مائی کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی، صبح ہوئی سرکار فرمایا مائی کدھر گئی؟ عرض کیتا سرکار دنیا تو ٹر گئی، فرمایا دسیا کوئی نہیں، جنازہ پڑھانا سی۔ عرض کی تھی ایسا سمجھیا سرکار معمولی جی مائی ہے تو انو کیوں تکلیف دیئے؟ سرکار فرمایا تُسا مائی نو معمولی سمجھیا اور رب کے گھر کی خدمتگار تھی۔ سمجھ رہے آپ حضرات؟ وہ رب کے گھر کی خدمتگار تھی، تم نے اسے معمولی سمجھا۔ سرکار اب فرمایا اس کی قبر پر لے کے جاؤ، نشاندہی کرو۔ قبر بتائی گئی، کریم محبوب نے دوبارہ مائی کی قبر پر جنازہ پڑھ کے بتایا مسجد کی خدمت کرنے والوں کو مصطفیٰ یوں اعزاز عطا کیا کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات آپ میں سے اگر کوئی یہ گناہ کرتا ہے نا، آگے استاد جی ایک کم نہیں ہویا تو نہیں ہویا، آج کی بات چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کا خدمتگار ہے، اس کی بڑی عزت ہے، رسپیکٹ ہے، ویلیو ہے، شان ہے، اس لیے کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ نے اسے اپنے گھر کی صفائی اور جاروب کشی کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ تو ہماری مسجد کی جو صفائی کرے ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہم عزت سے ملتے ہیں، یار تو بڑا شان والا ہے، تیرے وہ ہاتھ ہیں کہ جن ہاتھوں سے مسجد کی صفیں سیدھی ہوتی ہیں، مسجد کے وضو خانے صاف ہوتے ہیں، مسجد کا استنجا خانہ صاف ہوتا ہے۔ تو جو اس مسجد کی صفائی کرے وہ شان والا ہے، وہ رب کے گھر بیت اللہ کی جو صفائی کرے۔ آپ دیکھیں نا صفائی کیسے ہو رہی ہے، کندھوں پر ہے علی، اور نبی نے بلند کیا علی کو، اور میں علی رب کے گھر کی صفائی کر تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے مسجد کی صفائی کرنے والوں کا سلسلہ نسب مولا علی سے ملتا ہے، مولا علی سے ملتا ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے والے عام نہیں ہیں، اللہ کے گھر سے بت گر رہے ہیں، بتوں کو گرایا جا رہا ہے اور پاک کیا جا رہا ہے، اور زمانے کے اندر مصطفیٰ کی آمد کا ڈنکا بج رہا ہے۔ زمانے والوں اب قیامت تک رب کی دھرتی پر خدا کی خدائی ہوگی اور مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہوگی۔ ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، خالی بیت اللہ کے بت نہیں گرے۔ جو فرما رہے ہیں آپ آج سے 1000 سال تقریباً پہلے، صدیاں پہلے ہمارے امام بوصیری جن کا قصیدہ بردہ شریف ہے، اور صرف ہم تو چونکہ ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں، اردو بولنے والے ہیں، عرب کے اندر جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے کہ ہر مسجد میں یا رسول اللہ کہنے والوں کی مسجد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ عرب کے اندر مصر، شام، یمن، سعودیہ کے اندر بھی آپ چلے جائیں، عرب کے اندر جس قصیدے کو اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے وہ امام بوصیری کا قصیدہ ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل۔ اچھا اس قصیدے کی بھی بڑی بیک گراؤنڈ ہے، جتنے آپ حضرات بیٹھے نا آپ اندر ہی پریشان ہیں، میں کہوں میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ جس کو رولیں گے چیک کریں گے ہر بندہ اپنے اندر ایک غم کا جہان لیا ہوا ہے۔ ان غموں کے دور کے اندر میں آپ کو ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں، اگر ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو کرم ہوگا۔
امام بصیری اس وقت بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے. امام شرف الدین بصیری بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے. جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے ملک میں جو زیادہ وزیروں اور بادشاہوں کی چاپلوسی کرتا ہے انہیں 17 امتیاز دے دیے جاتے ہیں. آج سمجھ آج بندے ہمارے کہتے ہیں استاد سیاسی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں ظاہر بات ہے اس کی وضاحت میں دے سکتا ہوں کہ آپ دے سکتے ہیں میں دے سکتا ہوں. تو کسی سے بات کرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے وضاحت لے لیا کریں. نبی پاک کا دین بھی یہ کہتا ہے کہ سنی سنائیاں گلا نہیں. جس بندے گال کی تھی اس میں ایک بار گال کرو تسلی لو. جب تسلی نہ ہوا تو پھر آپ کیا کسی سے گال کرو. سمجھ آ گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں آج بھی جو 17 امتیاز وغیرہ دیے گئے نا بڑے چاپلوس قسم کے ملا جو ہر حکومت کو کرائے پہ دستیاب ہوتے ہیں. ہر حکومت کی کاسا لیسی کرتے ہیں. حکومت حرام کو حلال کہے مولوی کہتا ہے میں ساتھ کھڑا ہوں. حکومتوں نے شراب کے بل پاس نہیں کیے. آپ کے اسی اسلام آباد میں دکانیں شراب کی نہیں کھلی تو مولوی ممبر تے گل نہ کرے. جے کرے تو تساں آپ مولوی سیاسی گل کر رہا او بابا اے سیاسی گل ہے تو مذہبی گل پھر کیڑی ہے. بات سمجھ رہے آپ وجہ سرکار کی ولادت ہوئی. سرکار نے حرام بند کرایا حلال جاری کرایا. ناجائز کو روکا اور جائز کو ترویج دی. سرکار نے بت پرستی کو ختم کیا. توحید کا جھنڈا بلند کیا. جائز کاموں کو سرکار نے عروج بخشا. آج میلاد کے دن ممبر پر اگر یہ بات ہو آپ کے استاد تو بڑی سیاسی گل کر رہے ہیں میں آپ کو کہوں گا اپنی سمجھ کا علاج کرائیں. اگر یہ سیاسی ہے تو مذہب کس چیز کا نام ہے؟ اگر ممبر پہ حق بات نہیں ہوگی تو کہاں جا کے حق بات ہوگی؟ ہمارے ملک کے اندر 17 امتیاز ان ملوں کو دیا جاتا ہے جو ملا کہتے ہیں وزیر صاحب بالکل ٹھیک ہے چاہے وہ شریعت کے خلاف کرے چاہے وہ دین کے خلاف کرے چاہے وہ جو مرضی کرے. کہا یہ ٹھیک کر رہا ہے انہیں 17 امتیاز دیا جائے انہیں عزت کا اعزاز دیا جائے گا. اور میں نے کہا یہ وزارتیں یہ مشارتیں یہ حکومتیں یہ آکی ہیں. اصل اعزاز تو وہ ہے جو مدینے والا عطا فرمائے گا. سرکار عطا فرمائے گی. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. جب سرکار فرمائیں گے او میرے غلام ادھر آ تو نے میرے نام کے لیے بڑی ماریں کھائی تھی. تو نے میرے ختم نبوت کے لیے بڑی جدوجہد کی تھی. تو نے جیلیں برداشت کی تھی. رب کے گھر کی عزت کے لیے قرآن کی عزت کے لیے دین کے مسئلے کی عزت کے لیے تو نے ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا. تیرا گھر اجڑا تیری 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا لیکن تو نے ساری قربانیاں دیکھ کر کہا لطف سجن دم بدم کارے سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ واہ تونج بھی سجن واہ واہ. اس دن سرکار جو اعزاز عطا فرمائیں گے سارے غم بندے کے ہلکے ہو جائیں گے ساری تکلیفیں بھول جائیں گی. اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عزت اور اعزاز کے ساتھ اپنے غلاموں کو شرف عطا فرمائیں گے. امام بصیری توجہ فرمائیں کہ امام بصیری بادشاہوں کا قصیدہ لکھتے تھے. اور اس دور میں یہ ہوتا تھا یہ مغل دور کے اندر بھی ہمارے ہندوستان میں یہ مرزا غالب بڑے بڑے جو شعراء گزرے ہیں کسی بادشاہ کے لیے چند شعر لکھتے تو بادشاہ بہت سارا انعام دیتے تھے. ٹھیک ہے تو امام بصیری قصیدے لکھتے تھے. بڑی وعدہ ہوتی تھی بیمار ہو گئے فالج کا اٹیک ہوا بستر مرگ پہ آ گئے. اب وہ بستر مرگ ہے گھر کا ایک کمرہ ہے اکیلا بصیری ہے جن کے قصیدے لکھے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو آپ نے پوچھ جائے بصیری حال کیسا ہے. قربان جب زمانہ منہ موڑ لے مدینے والا مہربانی فرما دیتا ہے. سرکار کرم نوازی فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کسی سیانے بندے نے کہا بصیری اور ساری زندگی دنیا داروں کے قصیدے لکھے ہیں مدینے والے کا قصیدہ لکھ. سرکار کرم کریں گے رب مہربانی کرے گا شفا دے دے گا. امام بصیری نے قصیدہ لکھا یہ مولا یصلی وسلم تقریباً 162-63 اشعار ہیں. 162-63 اشعار ہیں.
جب ہم حدیث پاک پڑھتے تھے ابو داؤد شریف سیاستہ کی دورہ حدیث شریف میں، تو ہمارے استاد ابو داؤد شریف کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ہمارے استادوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، نبی پاک کی حدیث پڑھانے سے پہلے بھی قصیدہ کا ایک شعر پڑھتے تھے، اور حدیث کا سبق پورا ہونے کے بعد بھی قصیدہ کا ایک شعر پڑھتے تھے۔ اور استادوں نے ہمیں شوق دلانے کے لیے کہا تھا، طالب علموں، مولویوں، پورا قصیدہ بردہ یعنی 163 شعر آخری جدو دیہڑا اسی جڑا بندہ پورا سناسی انعام مل سی 200 300 تقریباً 370-75 لڑکا تھا، ان میں سے 2 بندے تھے جنہوں نے پورا قصیدہ بردہ 162 شعر یاد کیے، ایک جامعہ نظامیہ کا اول سے انتہا تک طالب علم تھا، اور دوسرا یہ خادم تھا جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، 162 شعر یاد کر کے۔ اور بابا جی کہنے نا یہ بھی یاد ہے تے بھی یاد ہے، بندے آنے پریشان، اور مجھ جیسا نالائق بندہ اگر کوشش کرے تو امام بوسیری کا پورا قصیدہ بردہ یاد ہو سکتا ہے، تو وہ بندہ جس کی نگاہوں کو اللہ نے پاک رکھا، جس نے کبھی غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھا، جس کا سینہ اتنا مصطفیٰ کی محبت سے آباد تھا، جب سے ہوش سنبھالا کبھی غیر محرم کو نہ ہاتھ مس کیا نہ نگاہ کی، اللہ نے حافظہ اتنا مضبوط کر دیا، قرآن بھی اس کے سینے میں، حدیث بھی اس کے سینے میں، قصیدہ بھی اس کے سینے میں، اقبال بھی اس کے سینے میں، احمد رضا بھی اس کے سینے میں۔